وہ کیا صورت حالات ہو سکتی ہیں جس میں کہ آپ نادانی کے مرتکب ہو جائیں گے۔ آج کی ویڈیو آپ کو سینسٹائز کرنے کے لیے ہے۔ یہ جو ساری بات چیت ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے آپ تک بھی وہ بات پہنچ جائے۔ خواتین حضرات، ہماری نادانیاں آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے کچھ ایسی کیفیات یا ایسی صورت حالات رکھنا چاہتا ہوں جہاں پر خود میں نے اپنے آپ کو، لیکن یہ جو ساری بات چیت ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس میں سے شاید آپ بھی کوئی وہ کسی طریقے سے آپ تک بھی وہ بات پہنچ جائے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ سچویشنز رکھنا چاہتا ہوں جس میں کہ آپ ذرا بہت کانشیس ہو جائیے گا کہ یہاں کہیں مجھ سے اسٹوپیڈیٹی یا کوئی نادانی ہونا چاہے۔ یعنی ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سینسٹائز کرنے کے لیے ہے کہ وہ کیا صورت حالات ہو سکتی ہیں جس میں کہ آپ نادانی کے مرتکب ہو جائیں گے، اور پھر اس سے جو نتیجے نکلیں گے صاف ظاہر ہے وہ وہی نکلیں گے جو میری زندگی میں نکلے میری نادانیوں سے۔ اچھا، اس میں سب سے جو میں نے بڑی نادانی دیکھی زندگی میں وہ یہ کہ لوگ ان لوگوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں جو ایک خاص طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، ایک خاص طرح کی زبان بولتے ہیں اور ایک خاص انداز میں زبان بولتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا جو پہلو ہے وہ تو انگریزی کا ہے۔ کوئی بھی شخص جو کہ بہت یعنی عمدہ قسم کا سوٹ پہن کے بیٹھا ہو تو وہ آپ اس سے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید یہ کوئی عقل کی بات بھی کرے گا۔ کیوں بھئی؟ مطلب یہ کہ میں تو سوٹ پہن کے بیٹھا ہوں تو بیوقوفی کی باتیں بھی کر سکتا ہوں، شاید کر ہی رہا ہوں۔ تو کسی کی ڈریسنگ سے یا اس کی چوائس آف لینگویج سے اس نے کچھ جس زبان میں بات کرنا شروع کی ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ نہایت ذہین و فطین باتیں ہیں یا وہ بہت ہی اعلیٰ دانائی کی باتیں ہیں۔ شاید ہم نے اتنی تصویروں میں قائد اعظم کو سوٹ پہنے ہوئے اور بہت ہی شاندار ڈریسڈ آپ بہت اچھی انگریزی میں وائز باتیں کرتے سنا ہے، اب ہمیں یہ یقین سا ہو گیا کہ کوئی بھی شخص جو اس حلیے میں ہو وہ اتنی ہی زبردست باتیں کر رہا ہوگا جیسے قائد کرتے تھے۔ تو بھئی قائد تو قائد ہے۔ میرا یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ پلیز یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کے اپیرنس سے یا اس کی ڈریسنگ سے اس کی چوائس آف لینگویج سے یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اب یہ جو باتیں کرے گا یہ بہت ہی ذہین باتیں ہوں گی اور اس کے اندر نادانی کا کوئی پہلو نہیں نکلے گا۔ بالکل ممکن ہے، بلکہ عین ممکن ہے، اور میں اور آپ ہزاروں ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو ایسے ہی حلیے میں اسی زبان میں ایسی نادانی کی باتیں کر کے گئے کہ پوری قوم ان کا آج تک خمیازہ بھگت رہی ہے۔ اچھا جناب، ایک اور بھی ہے اور وہ ہے جینڈر بائس۔ جینڈر بائس میں بھی ہماری نادانیوں کا جواب نہیں۔ یعنی جیسے ہی آپ ایک مثال کے طور پر کسی اپوزٹ جینڈر کے کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور وہ بہت قبول صورت سے اگلی سطح پر حسین و جمیل ہے یا بہت وجیح ہے یا ان کی آنکھوں کا ایک ایسا رنگ ہے جو آپ کو بہت بھاتا ہے، تو آپ اس حسن اور ان آنکھوں کے رنگ کے پیچھے چھپے ہوئے جال وہ آپ کو دکھائی نہیں دیں گے، اور آپ کی تمام ذہانت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اور وہ جو عبدالحمید ادم صاحب نے بات کہی ہے نا کہ وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں، تو یہ جو آنکھ رکھنا ہے، یہاں آنکھ رکھنے سے مراد تو یہ تھا کہ آپ جال دیکھیں گے اور وہ آنکھوں کا رنگ نہیں دیکھیں گے، یا آنکھوں کا رنگ اس لیے دیکھیں گے کہ بھئی ان کے یہاں انہیریٹنس میں یہی رنگ چلا آ رہا ہے، یا اس علاقے میں عام طور پر لوگوں کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہوتا ہے یا گرین ہوتا ہے یا کلرڈ آئیز ہوتی ہیں ان کی، تو اس سے ان کی شخصیت کی نمائندگی نہیں ہوتی ہے۔ تو جس وقت آپ اس حسن کے پیکر کے اندر ساتھ ہی یہ بھی ایسوسیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بہت ہی عقل مند انسان بھی ہوگا اور یا اس سے مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو یہاں اسٹوپیڈیٹیز بڑھنے لگیں گی اور آپ نادانیاں کرنے لگیں گے، اس وجہ سے
کہ آپ کے عقل کے اوپر اس حسن کا، اس وجاہت کا ایک پردہ سا چھا گیا ہے، اور آپ بالکل نہیں سوچ رہے ہیں کچھ بھی کرتے ہوئے. سو میں نے یہ آپ کے سامنے رکھا ہے اس لیے، یہ نہیں کہ آپ آج کے بعد جو حسین و جمیل لوگ ہیں یا جو وجیح لوگ ہیں ان کو خدا نخواستہ یہ سمجھنے لگیں کہ وہ سارے چال باز ہیں، وہ رنگ باز ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اکثر ایسا نہیں ہوتا. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا سا اس بات کا اہتمام ضرور کیجیے گا کہ کہیں اس سے آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ معدوم نہ ہو جائے، اور اس کو کوئی ایک اس حسن کا، اس وجاہت کا کوئی اکلپس یا گرہن نہ لگ جائے. اس کی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں یہ وارننگ آپ کو پہنچانا میرا مقصد تھا کہ ذرا سا خیال کیجیے گا. اسی طرح سے جب آپ اپنے بچوں کے رشتے تلاش کر رہے ہیں، جس وقت آپ کوئی میچ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے خاندان میں، تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ جو لسٹ بتائی جاتی ہے نا کہ ان کا رنگ یہ ہوگا، ان کے قد یہ ہوگا، ان کی پڑھائی یہ ہوگی، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ جو آپ نے ڈیزائن بنایا ہے اپنے اندر، اس میں آپ یہ بالکل بھول گئے ہیں کہ بھئی مطلب جو دلہا ہے اس کی خصوصیات جو ہیں وہ کیا ہیں. یہ دلہن کی خصوصیات تو آپ نے جینا لولو برجڈا اور صوفیہ لورین کی لکھ دی ہیں اور ایشوریہ رائے کی لکھ دی ہیں. تو بھائی وہ تو دلہا جو ہے وہ بیچارہ میرے جیسا ہے، تو بھائی کچھ تھوڑا سا مطلب وہ بھی تو کچھ، وہ جو لڑکی والے ہیں وہ بھی تو کچھ دیکھیں گے کہ کہاں بھی آنے لگے ہیں اپنی اس مس یونیورس کو. تو اب یہ ایک مطلب اسٹوپیڈیٹی نہیں ہوگی کہ آپ نے جس صاحب کے لیے دلہن تلاش کرنا شروع کیے اس کی کیریکٹرسٹکس بھی تو دیکھ لیجیے نا کیا ہیں، اور اینڈ وائس ورسا. اب وہ مجھے بھولتا نہیں ہے جملہ، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ جو اتنی مشکل آپ نے خاتون ڈھونڈ لی جن کے ساتھ 2 مہینے گزارا نہیں ہوا ہے محترم کا، تو کیا آپ نے دیکھا کیا تھا؟ کہنے لگے وہ بہت خوش شکل. تو میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، سر اب پوسٹرز بنوائیے ان کے اور کمرے میں لگا لیجیے. سو یعنی یہ میں آپ کے سامنے اس لیے پریکٹیکل سی چیزیں رکھ رہا ہوں کہ خدا کے لیے جس وقت آپ میچز بنا رہے ہیں، جس وقت آپ رشتے تلاش کر رہے ہیں، تو ذرا سا گہرائی میں جائیے اور سوچئے، اور جو ٹیک سٹاک کریے آف یور اون کریڈینشلز، اون سچویشنز، ورنہ یہ جو آپ کا ایک آئیڈلزم ہے یہ بنیاد بن جاتا ہے نادانیوں کی.